دوستو اس ویڈیو میں آپ کو 3 ایسی آیات مبارکہ بیان کروں گا جو سائنسی علوم پر دلالت کرتی ہیں اور جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بیان کیا جس وقت کوئی اس کے بارے میں بیان کرنا تو دور سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اور ان آیات میں سے ایک آیت تو ایسی ہے جس کو پڑھ کر ایک لڑکی مسلمان ہوئی۔ پہلے دوستو میں آپ کو اس لڑکی کے اسلام لانے کا واقعہ بیان کروں گا، پھر آپ کو وہ آیات مبارکہ بتاؤں گا جو کہ سائنسی علوم پر دلالت کرتی ہیں۔ چلیے بڑھتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ السلام علیکم مائی ڈیئر فرینڈس، لڑکی کے اسلام لانے کا واقعہ میں اٹکل سے بغیر ریفرنس کے بیان نہیں کروں گا بلکہ ریفرنس کے ساتھ بیان کروں گا۔ اس واقعے کو ایک نیوز پیپر نداء السلام پشاور نیوز پیپر نے 1 اگست 2006 میں شائع کیا تھا، اور اس کے علاوہ ایک بک بھی ہے A Big Illustrated Guide to Understanding Islam۔ اس بک میں بھی اس واقعے کو بیان کیا گیا ہے۔ دوستو یہ واقعہ شروع ہوتا ہے تھائی لینڈ سے۔ ایک لڑکی جس کا نام پہلے ٹینا تھیا اور بعد میں اسلام قبول کرنے کے بعد امینہ تھا، وہ بیان کرتی ہیں کہ میرے والد کا تعلق تھائی لینڈ سے تھا، بعد میں وہ آسٹریلیا آئے۔ میرے والد مسلمان تھے مگر صرف نام کے، پریکٹیکلی وہ مسلم نہ تھے، اور میری والدہ پہلے بدھ تھی یعنی کافر تھی، بعد میں مسلمان ہوئی۔ امینہ کہتی ہیں کہ میں نے یونیورسٹی آف نیو انگلینڈ میں ایم اے اکنامکس اور بزنس مارکیٹنگ کے مضامین پڑھے۔ بعد میں میری شادی ہوئی اور میرے خاوند بھی میری طرح ہی ملحد تھے یعنی ایتھیسٹ تھے۔ ٹینا تھیا کہتی ہیں کہ میں ایک دن پریشانی کی حالت میں تھی کہ مجھے خیال آیا کہ مجھے نماز پڑھنی چاہیے۔ میں نے نماز پڑھی لیکن میرے خاوند مجھ پر سخت غصہ ہوئے اور کہا کہ خدا نہیں ہوتا۔ اگر مختصر بیان کروں تو امینہ کہتی ہیں کہ وقت گزرتا گیا اور بالآخر میرے والدین بھی مجھ سے ہمیشہ کے لیے جدا ہو گئے۔ امینہ کہتی ہیں کہ میں تقریباً 7 سال پہلے یعنی 1999 میں آسٹریلیا کے ایک شہر میڈیل کی مسجد میں گئی اور وہاں کی مسجد سے انگلش ترجمے والا قرآن لایا۔ میں اسے گھر لے جا کر صرف ورق گردانی یعنی فلپ کر رہی تھی کہ اچانک میری نظر اس آیت وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ، یعنی سورج اپنے ٹھکانے کی سمت دورہ چلا جا رہا ہے۔ اگر آسان الفاظ میں ترجمہ کروں، اور سورج جو کہ اپنے ٹھکانے میں چلتا رہتا ہے، ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ، یہ بہت زبردست اور خوب جاننے والے اللہ کا متعین کردہ راستہ ہے۔ امینہ کہتی ہیں کہ میں نے جب یہ آیت پڑھی تو میں نے سوچا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو امی یعنی کسی استاد سے پڑھے ہوئے نہیں تھے، لیکن انہوں نے اس چیز کو کیسے بیان کر دیا؟ کیونکہ دوستو اس آیت میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ سورج چل رہا ہے، اور سائنسدانوں نے بھی آج یہی تحقیق کی ہے کہ سورج چل رہا ہے اور زمین ساکن ہے۔ امینہ کہتی ہیں میں نے سوچا کہ اس کا مطلب یہ کہ یہ کلام ضرور اللہ کا کلام ہے۔ بس پھر میں نے قرآن کا مطالعہ شروع کر دیا اور الحمدللہ آہستہ آہستہ میں مکمل دین میں داخل ہو گئی، اور میں نے اپنی بیٹی کو آسٹریلیا میں تعلیم دینا مناسب نہ سمجھا، اس لیے میں پاکستان آ گئی۔ دوستو جہاز بننے سے پہلے اور سائنس کی ترقی کرنے سے پہلے لوگ سوچتے تھے کہ شاید جتنا آسمان کی طرف جائیں اتنی ہی ہوا زیادہ ہوتی ہے اور انسان فریش ہوا میں سانس لے سکتا ہے، لیکن جب سائنس نے ترقی کی اور جہاز انوینٹ کیے اور جہاز 30-40 ہزار فٹ کی بلندی پر اڑنا شروع ہوئے تو پتہ چلا کہ آسمان کی طرف جتنا بلند ہوں اتنی ہی آکسیجن کم ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے جہازوں میں آکسیجن سلنڈر استعمال کیے جاتے ہیں۔ اب اگرچہ لوگوں کے علم میں یہ بات سائنس کی ترقی کے بعد آئی، مگر قرآن نے اس کو پہلے ہی بیان فرما دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ صدرہ للاسلام ومن يرد ان يضلہ یجعل صدرہ ضیقا حرجا کانما یصعد فی السماء، یعنی بس یہ حقیقت ہے کہ اللہ جسے ہدایت بخشنے کا ارادہ رکھتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اور جسے گمراہ چھوڑنے کا ارادہ کرتا ہے اس کا سینہ تنگ اور گھٹا ہوا کر دیتا ہے، گویا وہ آسمان پر چڑھ رہا ہے۔ اگر آپ آیہ مبارکہ کے آخری الفاظ پہ فوکس کریں تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ ضیقا حرجا کانما یصعد فی السماء، یعنی اس کا سینہ تنگ اور گھٹا ہوا کر دیتا ہے، گویا وہ آسمان پر چڑھ رہا ہے۔ یعنی انسان جتنا بلند ہوگا اس کی سانس اتنی ہی زیادہ گھٹنا شروع ہو جاتا ہے۔ دوستو لوگ ان دریاؤں کو دیکھتے ہیں تو تعجب میں پڑ جاتے ہیں کہ یہ کس طرح ممکن ہے کہ 2 دریا اکٹھے بھی ہیں لیکن ایک کا پانی دوسرے کی طرف نہیں جاتا۔ تو جدید سائنس اس بارے میں کہتی ہے کہ جن مقامات پر 2 سمندر باہم
ملتے ہیں وہاں ان کے پانیوں کے مابین ایک پردہ حائل رہتا ہے۔ یہ پردہ انہیں اس طرح تقسیم کرتا ہے کہ ہر سمندر کے پانی کا درجہ حرارت، نمکینی اور کثافت دوسرے سے الگ ہوتے ہیں۔ مثلا بحیرہ روم کا پانی گرم، نمکین اور کم کثیف ہے، جبکہ بحر قیانوس کے پانی کی کیفیات اس سے مختلف ہے۔ جب بحیرہ روم کا پانی ابنائے جبل الطارق یا جبر الٹر کی زیر آب کوہان سے گزر کر بحر قیانوس میں داخل ہوتا ہے تو کئی 100 کلومیٹر تک تقریباً 10,000 میٹر کی گہرائی میں اس طرح بہتا چلا جاتا ہے کہ اس کی گرم اور نمکین اور کم کثیف ہونے کی خصوصیات برقرار رہتی ہیں۔ سائنس نے یہ بیان کیا کہ ان دونوں دریاؤں کے درمیان ایک پردہ ہوتا ہے۔ اگرچہ اوکین گرافر نے ان کو کچھ عرصہ پہلے ہی بیان کیا، لیکن قرآن نے اس کو آج سے 1400 سال پہلے بیان کر دیا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، یعنی رحمان نے 2 سمندر جاری کیے جو باہم ملتے ہیں، ان دونوں کے درمیان ایک پردہ ہے، وہ دونوں اس سے تجاوز نہیں کرتے، یعنی دونوں دریاؤں کا پانی آپس میں مکس نہیں ہوتا۔ اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَحْجُورًا، یعنی اور وہی ہے جس نے 2 سمندر باہم ملا دیے ہیں، ادھر میٹھا اور مزیدار ہے اور ادھر کھاری اور کڑوا، اور اس نے ان کے درمیان ایک پردہ اور ایک مضبوط آڑ رکھی ہے، یعنی ان دونوں دریاؤں کے درمیان ایک ایسا غیر مرئی پردہ ہے جو ہمیں دکھائی نہیں دیتا، لیکن بیسیکلی ان کے درمیان ایک پردہ دیوار موجود ہے جس کی وجہ سے ایک سمندر کا پانی دوسرے سمندر کی طرف منتقل نہیں ہوتا۔ اور دوستو یہ بات بھی میں بغیر ریفرنس کے نہیں بیان کروں گا، بلکہ اس کو ایک بک جس کا نام پرنسپلز آف اوکیانوگرافی جو کہ ڈیوس نے لکھی ہے، اس کے پیج نمبر 93 پہ اس بات کو لکھا گیا ہے۔ آپ اگر مزید اسٹڈی کرنا چاہیں تو وہاں سے جا کے اسٹڈی کر سکتے ہیں۔ تو دوستو دیکھا آپ نے کہ قرآن مجید میں کس قدر وسیع علم ہے، بس اگر ضرورت ہے تو غور و فکر کی۔ لہٰذا ویڈیو کے لاسٹ میں آپ سے یہی ریکویسٹ کروں گا کہ آپ قرآن مجید، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کی ضرور اسٹڈی کریں۔ اگر آپ کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے تو بھئی یہ چینل کس لیے بنایا گیا ہے؟ اس لیے تو بنایا ہے تاکہ اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے تو آپ چینل اوپن کریں، ویڈیوز دیکھیں اور اسلام کی شان کو جانیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔